السلام علیکم. ہائے گائز، کیسے ہیں سب؟ اچھا، آج میں آپ کو اپنے یو کے کی جرنی کے بارے میں سب سے پہلے بتاؤں گا. الحمد للہ آئی گاٹ ایڈمیشن ان دا یونیورسٹی آف دا ہارٹ شائر جنوری ان ٹیک 2024. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اپنا پروسیس جو ہے وہ آرکان انٹرنیشنل کے تھرو کروایا. ایڈمیشن سے پہلے میں نے ریسرچ جب کی تو میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھا کہ مطلب کہ یہ بہت ہیڈک والی چیز ہے کہ آپ ایڈمیشن لیتے ہیں. اس میں آپ کو بہت ایک تو ٹائم ٹیکنگ ہے، دوسرا آپ کو ٹینشنز ہوتی ہیں، کبھی کیش لیٹر کی، کبھی بینک اسٹیٹمنٹ کی، اور اسی طرح. تو لیکن اگر میں اپنا اوور آل بتاؤں تو میرا نہیں خیال کہ یہ سارا کام اتنا مشکل ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے. تو بس آپ اللہ کا نام لے کے اگر ایک دفعہ آپ اپنا پروسیس سٹارٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی رستے آگے نکلتے جاتے ہیں اور آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. سب سے پہلے تو میں نے ایڈمیشن اپلائی کیا تھا نومبر اگست کے مڈ میں. تو میں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ پرووائڈ کیے اورکنس کو. تو انہوں نے مجھے انگلش لینگویج پروفیشنسی کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے کہا. تو میں نے آکسفورڈ کا ٹیکسٹ بک کیا. تو ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہی نیکسٹ ڈے میرا کیس لیٹر آ گیا یونیورسٹی آف دا ہارٹ شائر سے. میری ٹوٹل فیس تھی 15,450 اور جس میں 1,000 اسکالرشپ تھی. اس کے بعد 14,450 جس میں 500 انیشیل ڈپازٹ تھا. تو انیشیل ڈپازٹ کے بعد میرا انکنڈیشن لیٹر آ گیا. اور اس کے بعد میں نے 15 سے 20 دن ہارٹ شائر کے کریڈیبلٹی انٹرویو کی تیاری کی. وہ بھی اورکنس والوں نے مجھے کروائی. تیاری انہوں نے مجھے بہت اچھی کروائی. 15-20 دن کے بعد میرا انٹرویو شیڈیول ہوا. تو انٹرویو کوئی اتنا خاص نہیں تھا. انہوں نے بہت نارمل سے کویسچن پوچھے کہ آپ کو فنڈ کون کر رہا ہے، آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کے موڈیولز کا پوچھا. 3-4-5 کویسچن ہوں گے، 1 یا 2-3 منٹ میں انٹرویو ختم ہو گیا تھا. تو انٹرویو کے فوراً بعد بینک اسٹیٹمنٹ شو کروانی تھی کیونکہ میرے پاس بینک اسٹیٹمنٹ اب تھی نہیں. تو میں نے بینک اسٹیٹمنٹ اپنی سٹارٹ کی. تو 28 دن میچور ہونے کے بعد میں نے بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اپلائی کیا کیش کے لیے. تو بینک اسٹیٹمنٹ کی کاپی ایک پاکستان ہارٹ شائر کے جن آفس لاہور میں TCS کروا دی. اور ویری نیکسٹ ڈے میرا کیش لیٹر مجھے ریسیو ہو گیا. کیش لیٹر کے ریسیو ہوتے ہی میں نے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کی. تو میرے پاس 2-3 آپشنس تھی، اسلام آباد کی، لاہور کی اور میرپور کی. اسلام آباد اور لاہور میں ایک تو میں نے یہ ایشو سنا تھا کہ وہاں پہ اکثر ٹائم لگ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے UK نے اپنی ہیلتھ انشورنس اور ایمبیسی فیس بھی انکریز کر دی ہے اور ویزا فائل کی پریورٹی فیس بھی انکریز کر دی ہے. تو میرے پاس اتنا زیادہ بجٹ بھی نہیں تھا. تو میں نے میرپور میں چیک کیا تو میرپور میں مجھے ویری نیکسٹ ڈے کی اپوائنٹمنٹ مل رہی تھی. میں نے وہ بک کی. اسٹینڈرڈ میری اپلیکیشن تھی. تو میں وہاں پہ گیا ہوں. تو میں نے اپنا ویزا فائل کیا ہے اسٹینڈرڈ پہ. اور میری ہیلتھ انشورنس پے ہوئی ہے تقریباً 1,005 پاؤنڈس. میں نے UK سے پے کروائی تھی. تو کچھ ٹیکس پڑنے کے بعد 1,000 اور 5 پاؤنڈس تھے شاید. اور میری ایمبیسی فیس تھی 500. میں نے اسٹینڈرڈ پہ کیا تھا. اگر پریورٹی پہ آپ کریں گے تو اس کی 500 ایکسٹرا ایڈ ہو جائے گی. تو اور اس کے بعد 29,000 پاکستانی روپیز وہ میں نے ادھر سے اپوائنٹمنٹ کے دیے تھے. تو وہ 29,000 سم تھنگ تھے کچھ. بہرحال ایٹ دا اینڈ میں نے ایمبیسی میں گیا ہوں. وہاں پہ میں نے اپنا پاسپورٹ سبمٹ کروایا، ویزا فائل کروا دیا. ہاں، میرا ایک اسٹڈی گیپ تھا 5 سال کا کیونکہ میری بیچلر ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی 2019 میں. اس کے بعد میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی. تو میں نے اپنا ایکسپیرینس لیٹر ساتھ ضرور لگایا تھا. اور اس کے ساتھ ایک کیش لیٹر کی کاپی اپلوڈ کی تھی، اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور ایکسپیرینس لیٹر. تو اسٹینڈرڈ میرا پروسیس تھا. اینڈ میرا خیال ہے کہ
11 دن کے بعد مجھے میل ریسیو ہوئی ہے اگین کہ آپ کا ڈیسیجن ہو گیا ہے، تو آپ اپنا پاسپورٹ ریسیو کر لیں۔ میرا کوئی انٹرویو نہیں ہوا، نہ ہی کوئی اس طرح کا مسئلہ بنا ہے۔ الحمدللہ میرا پورے پروسیس میں مجھے کوئی ٹینشنز والی میرے لیے کوئی بات کریٹ نہیں ہوئی۔ جیسے میں نے بہت سارے گروپ سوشل میڈیا واٹس ایپ پہ جوائن کیے تھے، یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھیں کہ یہ بہت ایک ہیڈک والا سین ہوتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی چیز میں ٹینشن ہوتی ہے، آپ کا کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے سم ٹائم کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہو جائے، لیکن اگر آپ کو پراپر گائیڈ کرنے والا ٹھیک ہو، جیسے آرگنز والے تھے، انہوں نے میری بات سنی، ایون کہ مجھے کوئی خاص کام بھی نہیں کرنا پڑا۔ میں شاید ان کے آفس میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور وہ بھی میں خود گیا ہوں، ورنہ میں نے اپنے ڈاکومنٹس بھی انہیں میل کر دیے تھے، واٹس ایپ کر دیے تھے، بینک اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کر دی۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، A to Z سارا کام انہوں نے کیا، اور مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کا کسی بھی سٹیج پہ نہیں سامنا کرنا پڑا، اور میری جو بھی کویسچن تھے میں نے ان کو جب بھی کال کی انہوں نے ٹھیک رسپانس دیا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر آپ ویزا اپنا اسٹڈی کے لیے پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ جن کے تھرو کر رہے ہیں ان کی ریپوٹیشنس کیسی ہے، تو ان کی یونیورسٹی کے ساتھ کیسے لنک ہیں، تو وہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی چیز، کیونکہ ان کی کوئی خاص فیس بھی نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پھر کوئی اچھا ایجنٹ دیکھنا چاہیے جو آپ کو سارا پروسیس اسموتھلی کروا دے۔ اور الحمدللہ میری ٹکٹ بھی بک ہوگی، اور میں انشاءاللہ جنوری میں UK چلا جاؤں گا، اور آپ سب لوگوں سے امید ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں۔ بہت شکریہ۔